موٹر وے پر بس کے ڈرائیور نے دیکھا کہ ایک خاتون مسافر کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور ڈلیوری کا وقت قریب ہے۔ مسافروں نے کہا کہ بس مت روکو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے روٹ بدلا اور بس سیدھی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گھسا دی۔ مسافروں نے کمپنی میں شکایت کر دی۔ جب کمپنی کا مالک آیا تو اس کے ڈرائیور کو گلے لگا لیا، کیونکہ جس خاتون کی اس نے جان بچائی تھی وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ کمپنی کے مالک کی رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان نے جیسے زمین کو غرق کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ موٹر وے پر حد نگاہ تقریباً صفر ہو چکی تھی۔ تیز ہوا کے جھکڑ بس کے دیہکل وجود کو دائیں بائیں ڈولنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر اسلم کے مضبوط ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محض ایک بس نہیں چلا رہا تھا، بلکہ اپنی زندگی کی سب سے نازک جنگ لڑ رہا تھا۔ البرہان لگژری موورز کی نیلی یونیفارم میں ملبوس 45 سالہ اسلم بظاہر ایک ڈرائیور تھا، مگر اس وقت اس کے سینے میں ایک باپ کا دل دھڑک رہا تھا جو خوف اور امید کی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ بس کے وائپرز شیشے پر ایک جنونی رفتار سے رقص کر رہے تھے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ ان کی شوں شوں کی آواز اسلم کے ذہن میں چلنے والی الٹی گنتی کی طرح تھی۔ اس کے گھر میں شہر کی ایک پسماندہ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں اس کی 6 سالہ بیٹی زینب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ والو سکڑ چکے ہیں۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں پرائیویٹ ہسپتال میں سرجری نہ ہوئی تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سرجری کے لیے 2 لاکھ روپے درکار تھے اور اسلم کے پاس اس وقت جیب میں صرف 1500 روپے تھے اور دل میں ڈھیروں دعائیں تھی۔ اس کی ساری امید اس ٹرپ پر ٹکی ہوئی تھی۔ کمپنی کا نیا رول تھا کہ جو ڈرائیور سال میں مسلسل 100 ٹرپس بغیر کسی شکایت، تاخیر یا روٹ کے خلاف ورزی کے مکمل کرے گا، اسے بیسٹ ڈرائیور کے بونس کے طور پر 2 لاکھ نقد انعام ملے گا۔ آج اسلم کا 99واں ٹرپ تھا اور منزل بس چند گھنٹے کی دوری پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ وقت پر ٹرمینل پہنچ گیا تو صبح ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں ہوگا چیک اور دوپہر تک زینب آپریشن تھیٹر میں۔ اس امید نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی، مگر ساتھ ہی کمپنی کے سخت قوانین کا خوف اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ البرہان ٹریولز کا مالک سیٹھ داؤد اصولوں کا نہیں بلکہ منافع کا پجاری تھا۔ اس کا واضح حکم تھا، گاڑی لیٹ ہوئی تو جرمانہ، اور اگر روٹ سے ہٹی تو ڈرائیور ہمیشہ کے لیے فارغ۔ اسلم جانتا تھا کہ اس کمپنی میں ڈرائیور کی حیثیت سٹیئرنگ وہیل کے کور سے زیادہ نہیں تھی۔ جب چاہا بدل دیا۔ بس کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بالکل مختلف تھا۔ اے سی کی خنکی نے بس کو ایک پرسکون لیکن سرد خانے میں تبدیل کر رکھا تھا۔ 50 کے قریب مسافر جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں موسم کی سختی صرف کھڑکیوں کے شیشے کے پیچھے کا تماشا ہوتی ہے، اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن تھے۔ ان میں سے اکثر سو رہے تھے، کچھ اپنے مہنگے سمارٹ فونز کی سکرینوں میں گم تھے اور کچھ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسلم نے ریئر ویو مرر میں ایک نظر پیچھے دیکھا۔ فرنٹ سیٹ پر ایک بزنس مین سیٹھ وقار بیٹھا تھا جس کی توند سیٹ بیلٹ کی گرفت سے باہر نکلنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ اتنی رات کے بھی فون پر کسی ڈیل کے بارے میں بحث کر رہا تھا۔ ارے بھائی، میں نے کہہ دیا نا، مال وقت پر پہنچے گا، چاہے طوفان آئے یا زلزلہ، میرا کمیشن نہیں رکنا چاہیے۔ اس کے الفاظ اسلم کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ یہاں ایک باپ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے وقت سے ریس لگا رہا تھا اور وہاں کسی کو سیمنٹ کی بوریوں کی فکر تھی۔ اس کے بالکل پیچھے 2 نوجوان لڑکے بیٹھے تھے جو شاید کسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ وہ ہیڈ فون لگائے کسی مزاحیہ ویڈیو پر کہے لگا رہے تھے۔ ان کی بے فکری اسلم کو چڑھا رہی تھی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جس بس میں وہ سفر کر رہے ہیں اس کا ڈرائیور اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ باہر بجلی کڑکی اور پورا آسمان ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ اس روشنی نے اسلم کو ایک اور دنیا میں پہنچا دیا۔ بارش ہمیشہ اسے اداس کر دیتی تھی کیونکہ بارش کے پاس اس کی زندگی کا سب سے دردناک راز تھا۔ اچانک اسلم کا ذہن موٹر وے سے ہٹ کر 5 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ رات بھی ایسی ہی تھی، کالی، بھیانک اور پانی سے شرابور۔ اس کی بیوی سلمہ کو شدید درد ذیٰ اٹھا تھا۔ وہ غریب تھا، تب اس کے پاس نوکری بھی نہیں تھی۔ وہ اسے ایک ٹوٹے ہوئے رکشے میں ڈال کر سرکاری ہسپتال لے جا رہا تھا۔ رکشے کی چھت ٹپک رہی تھی اور سلمہ درد سے تڑپ رہی تھی۔
راستے میں بارش کی وجہ سے سڑک پر پانی کھڑا تھا اور رکشہ بند ہو گیا۔ اسلم نے کیچڑ میں اتر کر دھکا لگایا۔ اس کے کپڑے، جوتے اور سب کچھ گارے میں لت پت ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، مگر پاس سے گزرنے والی بڑی بڑی گاڑیوں میں سے کسی نے شیشہ نیچے نہیں کیا تھا۔ پانی کا چھینٹا ان کی گاڑیوں کی چمک خراب کر سکتا تھا، بھلے باہر کوئی مر رہا ہو۔ اسلم آج بھی اپنی بیوی کی وہ آخری نظر نہیں بھولا تھا جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے کہا تھا، اسلم، زینب کا خیال رکھنا، اور پھر اس کا ہاتھ اسلم کے ہاتھ میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کیچڑ میں بیٹھا اپنی مردہ بیوی کو گود میں لیے آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا، مگر بارش کا شور اس کے رونے کی آواز پی گیا تھا۔ اس رات اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی زینب کو کبھی مرنے نہیں دے گا، چاہے اسے اپنی جان بیچنی پڑے۔ آج 5 سال بعد تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ وہی بارش، وہی سڑک تھی، وہی بے بسی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہ آج رکشوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی بسوں میں تھا، اور اس بار مرنے والی اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی، جو اسپتال میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلم نے سر جھٹک کر خود کو حال میں واپس لایا۔ ماضی کی یادوں نے اس کی آنکھوں میں نمی لا دی تھی۔ اس نے اپنی آستین سے آنکھیں رگڑی اور سڑک پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ نہیں اسلم، کمزور نہیں پڑنا، اس نے خود کو سمجھایا، بس چند گھنٹے اور، پھر زینب کا آپریشن ہوگا اور وہ ہنسے گی، کھیلے گی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک بس کے پچھلے حصے سے ایک دبی دبی سی مگر انتہائی دردناک کراہ سنائی دی۔ یہ آواز اتنی مختلف تھی کہ اسلم کا چھٹی حس فوراً بیدار ہو گئی۔ یہ عام مسافر کی کھانسی یا بات چیت نہیں تھی، یہ درد کی آواز تھی۔ اس نے دوبارہ شیشے میں دیکھا۔ بس کے درمیان میں بائیں طرف کی ونڈو سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی پیٹ کو تھامے ہوئے تھی اور سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکرا رہی تھی، جیسے درد کی لہروں کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسلم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پہچانتا تھا اس کیفیت کو۔ یہ وہی کیفیت تھی جو 5 سال پہلے سلمیٰ کی تھی۔ کیا قدرت اس کا امتحان لے رہی تھی؟ کیا اس کے زخموں کو خریدنا ضروری تھا؟ خاتون نے ایک بار پھر کر کر پانی مانگا، مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ کسی نے نہیں سنی۔ اسلم کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ اس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا کہ رکو، دیکھو کیا مسئلہ ہے، مگر اس کا خوف کہہ رہا تھا کہ نہیں، اگر رک گئے تو لیٹ ہو جاؤ گے، بونس کٹ جائے گا، زینب مر جائے گی۔ یہ ایک خوفناک کشمکش تھی۔ وہ 1 منٹ تک تذبذب میں رہا، بس اپنی رفتار سے چلتی رہی، لیکن پھر اس خاتون کی ایک چیخ نکل گئی جس نے بس کے خاموش ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ یا اللہ مدد! اس چیخ میں اتنی شدت تھی کہ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ نوجوان لڑکوں نے ہیڈ فون اتار دیے۔ سیٹھ وقار نے فون کان سے ہٹا لیا۔ سب کی نظریں اس اکیلی خاتون کی طرف گھوم رہی تھیں۔ کیا ہوا بی بی؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ سیٹھ وقار نے ناگواری سے پوچھا، جیسے اس کی ڈیل میں خلل پڑ گیا ہو۔ خاتون جواب دینے کے قابل نہیں تھی، وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے بہہ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون جو 2 سیٹیں پیچھے بیٹھی تھی ہمت کر کے آگے بڑھی۔ اس نے جیسے ہی خاتون کا حال دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ چلائی، ڈرائیور، ڈرائیور گاڑی روکو، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اسلم نے فوراً بس کی رفتار کم کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت کیا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کی آمد کا وقت تھا، اور شاید ایک پرانی زندگی کے جانے کا بھی۔ مسافروں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ ایک سوٹ پہنے نوجوان نے جھنجھلا کر کہا۔ ابھی تو سفر آدھا بھی نہیں کٹا اور یہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ارے بھائی، بیمار ہے تو گھر سے کیوں نکلتے ہیں یہ لوگ؟ دوسرے نے لقمہ دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایمبولینس سمجھ رکھا ہے۔ ان جملوں نے اسلم کے اندر آگ لگا دی۔ یہ وہی جملے تھے جو اس نے 5 سال پہلے سنے تھے۔ بے حسی کا یہ وہی تماشا تھا جو اس نے سڑک کنارے دیکھا تھا۔ وہ سیٹ سے اٹھا نہیں، بس شیشے میں دیکھتا رہا۔ ادھیڑ عمر خاتون نے چلا کر کہا، ارے بھائی سنتے ہو، یہ حاملہ ہے اور وقت قریب ہے، اسے فوراً اسپتال لے جانا پڑے گا، یہ یہاں نہیں بچ پائے گی۔ یہ سنتے ہی بس میں بم پھٹ گیا۔ ہسپتال! سیٹھ وقار اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔
تم پاگل ہو گئی ہو، یہ موٹر وے ہے، یہاں ہسپتال کہاں سے آئے گا؟ اور ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے صبح 9 بجے میٹنگ میں پہنچنا ہے ورنہ میرا کلائنٹ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہاں ہاں، پیچھے سے کئی آوازیں آئیں اور ڈرائیور، گاڑی مت روکنا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کیوں بھگتے؟ اسلم نے بس کی رفتار مزید کم کر دی اور اسے سائیڈ لائن کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے ذہن میں زینب کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اگر وہ لیٹ ہوا تو بونس گیا اور زینب، لیکن اگر اس نے بس نہ روکی تو یہ انجانی اور اس کا بچہ، وہ بھی مر جائیں گے۔ کیا ایک بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ کسی اور کی بیٹی اور نواسے کو مار دے؟ کیا زینب کی سانسیں کسی اور کی موت کی قیمت پر خریدی جا سکتی ہیں؟ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اسلم، تو باپ ہے، قاتل نہیں۔ اور ڈرائیور، سیٹھ وقار اب غصے میں اسلم کی کیبن کے پاس آ گیا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ گاڑی سیدھی چلاؤ، اگر تم نے روٹ بدلا یا کہیں رکے تو میں کمپنی میں شکایت کروں گا کہ تم نے مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے مالک داؤد کو، ایک فون کروں گا تو تمہاری وردی اتر جائے گی۔ سوچ لو، نوکری پیاری ہے یا یہ سماجی خدمت؟ اسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ایک طرف ان با اثر لوگوں کی دھمکیاں، دوسری طرف کمپنی کا ٹریکر جو ڈیش بورڈ پر سبز بتی کے ساتھ جل رہا تھا، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ بگ برادرز از واچنگ یو، کمپنی دیکھ رہی ہے۔ اور تیسری طرف وہ دردناک راہیں جب چیخوں میں بدل رہی تھی۔ اس عورت کا درد اسلم کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے پچھلی سیٹ پر وہ اجنبی عورت نہیں بلکہ اس کی اپنی سلمہ بیٹھی تڑپ رہی ہے۔ اسے لگا جیسے اگر آج اس نے کچھ نہ کیا تو وہ دوبارہ اپنی بیوی کو مار دے گا۔ اسلم نے گہری سانس لی۔ بارش کی بو اور بس کے اندر پرفیوم کی خوشبو کے بیچ اسے خون کی بو محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور زینب کا مسکراتا چہرہ تصور میں دیکھا۔ بابا، آپ میرے ہیرو ہو نا، زینب اکثر اس سے کہتی تھی۔ کیا ہیرو ایسا ہوتا ہے جو اپنی نوکری بچانے کے لیے ایک ماں کو مرنے دے؟ اچانک اسلم کی آنکھیں کھلی۔ ان میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور جنون تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی انگلیوں کے پور سفید ہو گئے۔ اس نے ایک نظر سامنے سڑک پر ڈالی جہاں میلوں دور تک اندھیرا تھا، اور ایک نظر سائیڈ مرر میں جہاں ایک کچا راستہ موٹر وے سے نیچے اترتا تھا، جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ شہر کے سول ہسپتال کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ راستہ خطرناک اور کیچڑ سے بھرا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اسلم کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ سیٹھ وقار ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ سب، تم کیا کرنے والے ہو؟ ایک لڑکے نے گھبرا کر پوچھا۔ اسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بس کا گیئر تبدیل کیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ بس نے ایک خوفناک جھٹکا کھایا۔ اسلم نے بس کا رخ سیدھی سڑک سے موڑ کر کچے راستے کی طرف کر دیا۔ ٹائروں نے گیلے تارکول پر چنگھاڑ ماری اور بس موٹر وے کی ہموار سطح پر چھوڑ کر پتھریلے اور کیچڑ بھرے راستے پر اتر گئی۔ بس کے اندر ہنگامہ ہو گیا۔ سامان اوپر ریک سے گرنے لگے، مسافر چیخنے لگے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ روکو اسے، ہمیں مارے گا یہ۔ ڈیش بورڈ پر لگا کمپنی کا ٹریکر پاگلوں کی طرح بیپ بیپ کرنے لگا۔ ایک سرخ بتی جلنے لگی جس کا مطلب تھا کہ روٹ کی خلاف ورزی۔ اسلم جانتا تھا کہ یہ آواز اس کی نوکری کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ بونس، وہ 2 لاکھ روپے، وہ زینب کا آپریشن، سب کچھ اس کیچڑ میں دفن ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت اسے صرف ایک ہی منزل دکھائی دے رہی تھی، ہسپتال۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگایا تھا تاکہ کسی اور کی بیٹی کو بچا سکے۔ یہ سودا مہنگا تھا، بہت مہنگا، مگر اسلم نے سودا کر لیا تھا۔ بارش اب طوفان بن چکی تھی اور بس ہچکولے کھاتی ہوئی اندھیرے راستے پر بھاگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی موت۔ بس کے ٹائروں نے جیسے ہی موٹر وے کی ہموار اور مخملی سڑک کو چھوڑ کر کچے پتھریلے اور کیچڑ سے بھرے راستے کو چھوا تو ایک ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی نے چلتی ہوئی ریل گاڑی کو اچانک پٹری سے اتار دیا ہو۔ بس کا پورا ڈھانچہ لرز اٹھا، اوپر سامان رکھنے والے خانوں کے ڈھکن کھل گئے اور مسافروں کے بیگ اور بریف کیس دھڑا دھڑ نیچے گرنے لگے، جس سے بس کے اندر پہلے سے موجود خوف و ہراس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ البرہان کی لگژری بس، جو اپنی پرسکون ڈرائیو کے لیے مشہور تھی، اب کسی جنگلی جانور کی طرح اچھل رہی تھی۔ مسافر اپنی سیٹوں سے اچھل اچھل کر گر رہے تھے۔ خواتین کی چیخیں اور مردوں کی گالیاں ایک عجیب شور برپا کر رہی تھی۔ باہر طوفان اپنی پوری قوت سے جاری تھا۔
بارش کی موٹی بوندیں بس کی چھت پر پتھراؤ کر رہی تھی اور کچے راستے پر کیچڑ اتنا تھا کہ بس کا پچھلا حصہ بار بار دائیں بائیں پھسل رہا تھا، جسے اسلم بڑی مہارت اور طاقت سے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کے پٹھے کھنچ چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ندیاں بہہ رہی تھیں، مگر اس کی نظریں سامنے اندھیرے راستے پر جمی ہوئی تھی۔ اسلم جانتا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ تھا جو برسوں پہلے اس نے استعمال کیا تھا، لیکن اس بارش میں یہ راستہ موت کا گواہ بن چکا تھا۔ ہر موڑ پر بس کا پہیہ کیچڑ میں دھنسنے کا خطرہ تھا، اور اگر یہاں پس پھنس گئی تو وہ نہ عورت بچے گی اور نہ ہی اسلم کی نوکری۔ بس کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ سیٹھ وقار جو پہلے ہی غصے میں تھا، اب اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسلم کے کیبن کی طرف لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ کسی پاگل کتے کی طرح دھاڑا تھا۔ اور ڈرائیور، تم نشے میں ہو کیا؟ روکو گاڑی، تمہیں کہہ رہا ہوں بریک لگاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ سیٹھ وقار نے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے لگی جالی کو زور سے پیٹا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دو جوان لڑکے بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ دیکھیں ناظرین، یہ البرہان کا ڈرائیور ہمیں اغوا کر کے کسی انجان راستے پر لے جا رہا ہے۔ ہماری جان خطرے میں ہے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ پاگل شخص ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے ہمت کر کے اسلم کا کالر پکڑنے کی کوشش کی۔ اوئے، سنتا نہیں، گاڑی واپس موڑ۔ اسلم نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس لڑکے کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ پیچھے جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ خبردار، اگر کسی نے سٹیئرنگ کو ہاتھ لگایا تو ہم سب کھائی میں ہوں گے۔ اسلم کی آواز میں ایسی وحشت اور حتمی فیصلہ تھا کہ وہ لڑکا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اغوا نہیں کر رہا، جان بچا رہا ہوں، چٹ بیٹھ جاؤ ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اسی اثنا میں اسلم کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر مینیجر صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسلم جانتا تھا کہ کمپنی کے ہیڈ آفس میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ جی پی ایس ٹریکر نے بتا دیا تھا کہ بس روٹ سے ہٹ چکی ہے۔ اسلم نے فون کاٹنا چاہا لیکن پھر ایک جھٹکے سے کال ریسیو کر کے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری طرف سے مینیجر کی چیختی ہوئی آواز آئی، اسلم، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ٹریکر دکھا رہا ہے کہ تم موٹر وے سے نیچے اتر گئے ہو۔ فوراً واپس مڑو، تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کمپنی کی پالیسی۔ اسلم نے بات کاٹ دی۔ مینیجر صاحب، پالیسی گئی بھاڑ میں، میرے پاس ایک عورت مر رہی ہے، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ مینیجر نے مزید سختی سے کہا، اسلم، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تم ایمبولینس نہیں چلا رہے، تم ایک کمرشل بس چلا رہے ہو۔ اگر تم نے گاڑی ہسپتال کے چکر میں خراب کی یا لیٹ ہوئے تو 2 لاکھ تو بھول جاؤ، تمہیں کمپنی بلیک لسٹ کر دے گی اور تم پر بس چوری کا کیس بنے گا۔ واپس مڑو، یہ میرا آرڈر ہے۔ بس میں موجود مسافروں نے جب یہ سنا تو انہیں مزید شہ مل گئی۔ دیکھا، تمہارا مینیجر بھی کہہ رہا ہے، سیٹھ وقار چلایا، واپس مڑو ورنہ تم جیل جاؤ گے۔ اسلم نے ایک لمحے کے لیے فون کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ مینیجر سچ کہہ رہا ہے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ اس کے کیریئر کا ڈیتھ وارنٹ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کا چہرہ آ گیا۔ 2 لاکھ روپے، اس کی بیٹی کی زندگی۔ اگر وہ واپس مڑ جائے تو شاید معافی مل جائے، شاید نوکری بچ جائے، شاید زینب بچ جائے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیکن تبھی پیچھے سے اس ادھیڑ عمر خاتون کی آواز آئی جو مریضہ کے پاس بیٹھی تھی، بیٹا جلدی کرو، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے، بچہ شاید پیٹ میں ہی۔ وہ جملہ ادھورا رہ گیا، لیکن اسلم کا کلیجہ چیر گیا۔ نہیں، اسلم نے خود سے کہا، زینب کا باپ بزدل ہو سکتا ہے مگر اسلم ڈرائیور قاتل نہیں ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور چلا کر کہا، مینیجر صاحب، نوکری رکھ لو اپنی جیب میں اس وقت انسان ہوں، ملازم نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون ڈیش بورڈ میں دے مارا۔ اسکرین چکنا چور ہو گئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ بس ایک گہرے گڑھے میں گری اور پھر اچھل کر باہر نکلی۔ کیچڑ اس وقت زیادہ تھا کہ بس سلپ ہو کر سڑک کے کنارے لگی باڑ سے ٹکرانے لگی تھی کہ اسلم نے مہارت سے سٹیئرنگ کاٹا اور مسافروں کے دل حلق میں آ گئے۔ اب وہ خاموش ہو گئے تھے، خوف نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ڈرائیور انہیں مار کر ہی دم لے گا۔ صرف اسلم جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس کے انجن کی ایک ایک آواز کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشین کب تک ساتھ دے گی۔ بس تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ اسٹیئرنگ ویل پر تھپکی دیتا رہا جیسے بس کو دلاسا دے رہا ہو۔ اچانک اندھیرے میں دور کچھ روشنیاں دکھائی دی، شہر کی روشنیاں۔ سول ہسپتال شہر کے اسی داخلے پر واقع تھا۔ امید کی ایک کرن جاگی۔ اسلم نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔
बस एक कीचड़ से निकल कर टूटी फूटी सड़क पर आ गई थी। रफ्तार बढ़ गई। अस्पताल की इमारत अब साफ नजर आ रही थी। सुर्ख रंग का बड़ा सा बोर्ड, इमरजेंसी, बारिश में धुंधला सा चमक रहा था। लेकिन अस्पताल का गेट बंद था। चौकीदार शायद बारिश की वजह से अंदर कमरे में सो रहा था। असलम ने हारन पर हाथ रख दिया। प्रेशर हारन की भयानक आवाज ने रात के सकूत को चीर दिया। इसने मुसलसल हारन बजाया। गेट नहीं खुला, बस की रफ्तार कम नहीं हुई। मुसाफिरों ने देखा कि बस सीधी गेट की तरफ जा रही है। रुको, गेट बंद है, सेठ वकार चीखा। लेकिन असलम रुकने वाला नहीं था। उसने ब्रेक लगाने के बजाय हेडलाइट्स को डिप कर दिया। चौकीदार हड़बड़ा कर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असलम ने बस मेन गेट के बिल्कुल सामने लाकर इंतहाई जोरदार ब्रेक लगाई। टायरों ने सड़क पर रगड़ खाकर चिंगाड़ मारी। बस का अगला हिस्सा गेट से महज चंद इंच के फासले पर रुक गया। झटका इतना शदीद था कि खड़े मुसाफिर गिर पड़े। असलम ने फौरन हैंड ब्रेक खींची, सीट बेल्ट उतारी और दरवाज़ा खोलने का बटन दबाया। हाइड्रोलिक दरवाज़ा शू की आवाज़ के साथ खुला। बारिश और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। असलम अपनी सीट से कूदकर पिछली सीट की तरफ भागा। वो हामला खातून अब बेहोश हो चुकी थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था और सीट के नीचे खून फैल रहा था। ये मंजर देखकर वो मुसाफिर जो लड़ने के लिए तैयार थे सहम कर पीछे हट गए। मौत का ऐसा नंगा नाच देखकर उनकी जुबान एक गंग हो गई। असलम ने किसी का इंतजार नहीं किया। उसने या अल्लाह मदद कहकर उसके खातून को दोनों बाजुओं में उठाया। वो औरत दर्द से बेहाल थी, लेकिन इसका वजन असलम को फूल की तरह हल्का लगा। शायद ये मदद के जज्बे की ताकत थी। वो इसे लेकर बस से नीचे उतरा। बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। असलम का यूनिफॉर्म, जो कंपनी की शान था, अब खून और बारिश में भीगकर दागदार हो चुका था। लेकिन असलम को परवाह नहीं थी। वो दीवाना वार इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर, स्ट्रेचर कोई है? उसकी आवाज़ अस्पताल के बरामदे में गूंजी। वार्ड बॉय और नर्सें उसकी हालत देखकर फौरन दौड़े। उन्होंने खातून को असलम की गोद से लेकर स्ट्रेचर पर डाला और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। असलम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका सांस फूल रहा था, दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था और हाथों में रेशा था। उसने अपने हाथों को देखा जो इस अनजान औरत के खून से रंगे हुए थे। उसने एक नज़र ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर डाली जो बंद हो चुका था, और फिर एक नज़र बाहर खड़ी बस पर डाली। मुसाफिर अब बस से उतर रहे थे। वो गुस्से में थे, भीगे हुए थे और जलील हो चुके थे। सेठ वकार फोन पर किसी से बात कर रहा था और बार बार असलम की तरफ इशारा कर रहा था। असलम जानता था कि वह पुलिस को बुला रहा है। असलम जानता था कि कंपनी का मालिक रास्ते में होगा। असलम जानता था कि ज़ैनब के ऑपरेशन के पैसे अब कभी नहीं मिलेंगे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ उसकी बेटी ज़ैनब की छोटी सी तस्वीर थी जो उसने पर्स में रखी हुई थी। उसने वो तस्वीर निकाली और बारिश के पानी और खून के धब्बों के दरमियान ज़ैनब का मासूम चेहरा मुस्कुरा रहा था। मुझे माफ़ कर देना बेटी, असलम ने सरगोशी की। तेरे बाबा ने आज एक सौदा किया है। तेरे जिंदगी के बदले किसी और की जिंदगी खरीदी है। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत। बस इतना पता है कि मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता था। बाहर सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। पुलिस मोबाइल और शायद कंपनी की गाड़ियां पहुंच रही थी। असलम ने तस्वीर को सीने से लगाया और आंखें बंद करके अपनी सज़ा का इंतज़ार करने लगा। वो हीरो था या मुजरिम, इसका फैसला अब दुनिया को करना था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो शायद इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है। बगावत ख़त्म हो चुकी थी, अब इंजाम की बारी थी। अस्पताल के बरामदे में फिनाइल की तेज़ बू और बारिश की सेलन ज़दा हवा का अजीब सा मिलाप था, मगर असलम के नथनों में अभी तक अपनी बेबस टायरों के जलने की बू और इस अनजानी औरत के खून की महक बसी हुई थी। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगी स्टील की ठंडी बेंच पर किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा था। उसके गीले कपड़े इसके जिस्म से चिपके हुए थे और ठंडक हड्डियों में उतर रही थी। लेकिन ये कपकपाहट सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफ की वजह से थी जो सामने खड़े हजूम की आंखों में दिखाई दे रहा था। वो हीरो नहीं बना था जैसे कि फिल्मों में होता है, बल्कि वो एक तमाशा बन चुका था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर का मंजर किसी मछली बाजार से कम नहीं था। बस के मुसाफिर जो कुछ देर पहले तक मौत के खौफ से सहमे हुए थे, अब जो कुछ अब अपनी हक तलफी पर शेर हो चुके थे। वो असलम को घेरे खड़े थे और इनकी जुबानें किसी तेज धार आरी की तरह चल रही थी। सेठ वकार, जो इस हजूम का खुद साख्ता लीडर बन चुका था, सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था।
وہ اپنے مہنگے سوٹ پر لگی کیچڑ کے چھینٹے جھاڑتے ہوئے پولیس کانسٹیبل پر چلا رہا تھا جو ابھی ابھی موقع پر آ پہنچا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ یہ آدمی پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، اس نے ہمیں یرغمال بنایا، موٹر وے سے نیچے اتارا اور کچے راستے پر ہماری جان خطرے میں ڈالی۔ اگر میں اسے نہ روکتا تو یہ ہم سب کو کھائی میں گرا دیتا۔ سیٹھ وقار کا جھوٹ اتنا سپاٹ اور پوری اعتماد تھا کہ اگلے لمحے کے لیے اسلم کو خود پر شک ہونے لگا۔ کیا واقعی اس نے غلط کیا؟ پاس ہی کھڑے وہ دو نوجوان لڑکے اپنے موبائل فونز پر لائیو ویڈیو چلا رہے تھے۔ کیمرے کا لینس اسلم کے جھکے ہوئے چہرے پر فوکس تھا اور وہ کمنٹری کر رہے تھے۔ دوستو، یہ ہے وہ ڈرائیور جس نے آج 50 لوگوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ دیکھے کیسے معصوم بن کر بیٹھا ہے جسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی کمپنی کے رولز توڑے، ہمیں ہراساں کیا اور اب پولیس کے رحم و کرم پر ہے۔ اسے کہتے ہیں انجام۔ اسلم نے ایک نظر اٹھا کر ان لڑکوں کو دیکھا۔ یہ وہی نسل تھی جو اسکرین پر انصاف مانگتی تھی مگر حقیقت میں تماشا بیچتی تھی۔ کسی نے اسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ عورت زندہ ہے یا مر گئی۔ کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ اسلم کے اپنے گھر میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اسلم نے بے اختیار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں زینب کی تصویر تھی، مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی معصومیت کو اس گندگی میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ پولیس والا جس کا نام شاید ASI رشید تھا، ڈنڈا گھماتا ہوا اسلم کے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں تحقیر اور سختی تھی۔ اوئے کھڑے ہو جا۔ اس نے اسلم کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ بڑا شوق ہے تجھے ہیرو بننے کا؟ سرکاری گاڑی سمجھ رکھا ہے کمپنی کی بس کو؟ سیٹھ داؤد کی بس ہے یہ، جانتے ہو نا وہ کون ہے؟ اگر ان کی گاڑی کو ایک خروچ بھی آئی تو تمہاری 7 نسلیں بھی قرض نہیں اتار سکیں گی۔ اسلم صاحب خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ صاحب، ایک عورت مر رہی تھی۔ اس نے کمزور سی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم ڈاکٹر ہو؟ رشید نے فوراً بات کاٹی۔ تمہارا کام اسٹیئرنگ گھمانا ہے، مسیحا بننا نہیں۔ ایمبولینس کس لیے ہوتی ہے؟ 1122 کو کال کرتے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا حق کس نے دیا ہے تمہیں؟ اب تھانے چلو، وہاں بتانا کہ تم نے اغوا کیوں کیا ان لوگوں کو۔ اغوا؟ یہ لفظ اسلم کے کانوں میں گونجا۔ اس نے تو جان بچائی تھی۔ یہ اغوا کب بن گیا؟ دنیا کا قانون کتنا عجیب ہے۔ اگر وہ اس عورت کو مرنے دیتا اور وقت پر منزل پر پہنچ جاتا تو اسے بہترین ڈرائیور کا ایوارڈ اور 2 لاکھ روپے مل جاتے۔ اس نے ایک جان بچائی تو اب وہ مجرم، اغوا کار اور پاگل کہلا رہا تھا۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بے بسی پر نہیں بلکہ معاشرے کی اس بے حسی پر۔ اسی اثنا میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ اسلم کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، چیخ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بچ گئی نا؟ میری قربانی رائے گاں تو نہیں گئی؟ مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ نرس کسی سے بات کیے بغیر فارمیسی کی طرف بھاگی۔ اسلم کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر وہ عورت مر گئی تو اسلم کے پاس اپنے دفاع کے لیے اخلاقی جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ تب وہ صرف ایک مجرم رہ جائے گا جس نے ایک لاش کے لیے زندہ لوگوں کو خطرے میں ڈالا۔ وقت کی ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں صبح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زینب کے آپریشن کا وقت قریب آ رہا تھا لیکن اسلم یہاں تھانے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کا فون جو اس نے غصے میں ڈیش بورڈ پر مارا تھا اب ٹوٹا ہوا کہیں بس میں پڑا تھا۔ اس کا اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ شاید وہی ہسپتال میں ڈاکٹرز اس کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ باپ پیسے لائے گا تو بیٹی کا دل دھڑکے گا، مگر باپ یہی ہتھ کڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ کاش، اسلم نے سوچا، کاش میں پتھر کا ہوتا، کاش میں بہرا ہوتا جو اس عورت کی چیخیں نہ سن سکتا۔ پچھتاوا اس کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ نیکی کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ سچائی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ہسپتال کے باہر اچانک گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ اور ہوٹرز کی آوازوں نے ماحول میں مزید تناؤ پیدا کر دیا۔ یہ پولیس کی عام موبائل نہیں تھی، یہ بھاری بھرکم سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر کا ایک قافلہ تھا جو پوری شان و شوکت سے ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوا۔ مسافروں کا شور تھم گیا۔ پولیس والے فوراً الرٹ ہو گئے اور اپنی ٹوپیاں سیدھی کرنے لگے۔ سیٹھ وقار جو ابھی تک شیر بنا بیٹھا تھا اب بلی کی طرح سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ گاڑیاں کس کی ہیں۔ یہ البرہان گروپ کے مالک سیٹھ داؤد کی آمد تھی، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر شہر کی ٹرانسپورٹ رک جاتی تھی، جس کے تعلقات ایوانوں تک تھے۔ اسلم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی عدالت لگے گی۔ پولیس اور قانون تو شاید کچھ لحاظ بھی کر لیتے مگر سیٹھ داؤد غداری معاف نہیں کرتا تھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور گارڈز نے پوزیشن سنبھال لی۔ سب سے پہلے کمپنی کا مینیجر، وہ شخص جس نے اسلم کو فون پر دھمکیاں دی تھی، گاڑی سے اترا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف بھاگا اور پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولا۔
وہاں سے سیر داؤد باہر نکلے۔ 60 سالہ داؤد کا رعب اور دبدبا ایسا ہوا تھا کہ ہوا بھی جیسے ان سے اجازت لے کر چلتی تھی۔ سفید شلوار قمیض، کاندھے پر مہنگی شال اور چہرے پر ایسا جلال کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ میجر فوراً ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ یقیناً وہ اسلم کے خلاف مزید زہر اگل رہا تھا۔ سر، یہ ہے وہ ڈرائیور، اس نے کمپنی کی ساکھ تباہ کر دی، کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے، مسافر مقدمہ کرنے والے ہیں، میڈیا والے بھی آ رہے ہیں۔ داؤد نے مینیجر کی بات سن کر ایک گہری اور سرد نظر اسلم پر ڈالی۔ وہ نظر نہیں تھی، موت کا پروانہ تھی۔ اسلم کو لگا جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی ہے۔ داؤد آہستہ آہستہ باوقار قدموں کے ساتھ اسلم کی طرف بڑھا۔ ہسپتال کے برآمدے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ صرف داؤد کی پشاوری چپلوں کی آواز ٹھک ٹھک گونج رہی تھی۔ سیٹھ وقار اور دیگر مسافروں نے احتراماً راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سب منتظر تھے کہ کب یہ بڑا آدمی ثقیل ڈرائیور کو تھپڑ مارے گا یا شاید جوتے سے پیٹے گا اور وہ تالیاں بجائیں گے۔ مینیجر داؤد کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کہہ رہا تھا، سر میں نے اسے وارننگ دی تھی مگر اس نے فون کاٹ دیا، یہ بدتمیز بھی ہے، پولیس کو کہیں اسے فوراً لاک اپ میں بند کر دے۔ داؤد اب اسلم کے بالکل سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اسلم کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار تھا۔ اسے اپنی نوکری، بونس، عزت سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے صرف زینب کا خیال آ رہا تھا کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ داؤد نے اپنی بھاری ہاتھ اٹھایا، مینیجر کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ مسافروں نے سانس روک لی، اسلم نے آنکھیں بند کر لی، تھپڑ کی گونج سننے کے لیے، درد محسوس کرنے کے لیے، لیکن تھپڑ نہیں لگا۔ وہ ہاتھ ہوا میں رکا نہیں بلکہ نیچے آیا اور اسلم کے کاندھے پر جم گیا۔ یہ گرفت سخت نہیں تھی بلکہ لرز رہی تھی۔ اسلم نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ سیٹھ داؤد، وہ پتھر دل انسان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی نہیں رویا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ داؤد کا پورا جسم کانپ رہا تھا، وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ سب حیران رہے تھے۔ مینیجر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، پولیس والے دنگ رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسلم خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ غصے کی انتہا ہے یا کچھ اور۔ پھر داؤد نے وہ کیا جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسلم کو، اس میلے کچیلے خون آلود ڈرائیور کو اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی زور سے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو سہارا بنا لے۔ داؤد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے آنسو اسلم کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ تم نے داؤد کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ تم نے اسے بچا لیا، تم نے میری دنیا بچا لی اسلم۔ اسلم ساکت کھڑا رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ مالک اسے کیوں گلے لگا رہا ہے؟ کون سی دنیا؟ اب یہی سوال اس کے ذہن میں ابھر ہی رہے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہی نرس باہر آئی اور اس بار اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تولیے میں لپٹا ہوا نومولود بچہ تھا۔ نرس نے اونچی آواز میں پکارا، مبارک ہو، ماں اور بچہ دونوں بچ گئے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی داؤد نے اسلم کو چھوڑا اور نرس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تشکر اور محبت تھی وہ کسی سیٹھ کی نہیں بلکہ ایک باپ کی محبت تھی۔ اسلم اب بھی حیران تھا، لیکن فضا میں موجود نفرت کا زہر اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو انکشاف ہونے والا ہے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ وہاں موجود ہر شخص کا نظریہ بدل کر رکھ دے گا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور بے رحم برآمدے میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ سیٹھ داؤد کے الفاظ، تم نے میری دنیا بچا لی، فضا کی کسی گونجتے ہوئے گھٹنے کی طرح لرز رہے تھے، جن کی بازگشت نے وہاں موجود ہر شخص کے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ مینیجر جو کچھ لمحے پہلے تک اسلم کی برطرفی اور جیل بھیجنے کے احکامات جاری کروا رہا تھا، اب اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور وہ بے یقینی سے اپنے مالک اور ڈرائیور کو گلے ملتے دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ وقار اور ویڈیو بنانے والے نوجوان جو اسلم کو ویلن ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، اب اپنے ہاتھوں میں پکڑے موبائل فونز کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جیسے وہ آلات اچانک ان کے ہاتھوں میں انگارے بن گئے ہوں۔ داؤد نے آہستہ سے اسلم کو خود سے جدا کیا مگر اس کے کندھے پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو بورڈ میٹنگ کے فیصلے سناتا تھا، یہ ایک باپ کا چہرہ تھا جو ابھی ابھی جہنم کے دہانے سے واپس آیا تھا۔ داؤد نے ایک گہری سانس لی، اپنی شال سے آنکھیں پوچھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اسلم کیا تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی کون ہے جسے تم اپنی نوکری اور آزادی داؤ پر لگا کر یہاں لائے ہو؟
اسلم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان تالوں سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ داؤد نے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ وہ میری بیٹی ہے، زویا، میری اکلوتی بیٹی۔ یہ انکشاف وہاں موجود مجمع پر بجلی بن کر گرا۔ میری بیٹی جو 1 سال پہلے مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی تھی، میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے سب زمین آسمان ایک کر دیے۔ پولیس، پرائیویٹ جاسوس سب ناکام ہو گئے۔ مجھے آج صبح ہی خبر ملی تھی کہ وہ شاید دوسرے شہر سے واپس آ رہی ہے تاکہ مجھ سے معافی مانگ سکے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ چھپ کر سفر کر رہی تھی، عام مسافروں کی طرح، تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے اور مجھے خبر نہ کر دے۔ داؤد کی آواز بلند ہو گئی اور اس میں ایک عجیب سا درد شامل ہو گیا۔ سوچو اگر آج تم ان لوگوں کی بات مان لیتے۔ اس نے حقارت سے سیٹھ وقار اور دیگر مسافروں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم ٹریکر اور کمپنی کے خوف سے گاڑی نہ موڑتے تو میری بیٹی اور میرا نواسا دونوں آج اس طوفانی رات میں کسی سڑک کنارے مر جاتے۔ میری دولت، میرا طاقت، میرا یہ امپائر سب دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ میری نسل ختم ہو جاتی۔ اسلم، تم نے صرف ایک جان نہیں بچائی، تم نے داؤد کا نام مٹنے سے بچا لیا۔ داؤد کے ان الفاظ نے مسافروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ شرمندگی کا ایسا شدید احساس وہاں چھا گیا کہ لوگ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ سیٹھ وقار، جو عورت کروڑوں کی ڈیل کے لیے وقت بچا رہا تھا، اب اسے اپنی دولت اسلم کے جوتوں کی خاک برک کے برابر لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان جو اسلم کو پاگل کہہ رہے تھے، اب انہیں اپنے آپ دنیا کا سب سے جاہل اور گھٹیا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ منیجر آگے بڑھا، ہکلاتے ہوئے بولا، سر ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم تو بس کمپنی کے رولز۔ داؤد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب شکر گزاری کی جگہ ایک سرد غصہ تھا۔ رولز؟ کون سے رولز؟ کیا کمپنی کا رول یہ ہے کہ انسان کو مرنے دیا جائے؟ تم مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ اس ڈرائیور نے ساکھ تباہ کر دی۔ ارے بے وقوفو، اس نے تو آج البرہان ٹریولز کی عزت کو وہ مقام دیا ہے جو کروڑوں روپے کی مارکیٹنگ نہیں دے سکتی۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہماری گاڑیوں میں سفر کرنے والے صرف ٹکٹ ہولڈر نہیں، انسان ہے، اور ان کی زندگی ہماری امانت ہے۔ اسلم اب بھی خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے، خوشی کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے تشکر اور راحت کے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے کسی آزمائش سے گزارا کر سرخرو کیا۔ داؤد نے اسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے پوچھا، اسلم تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج داؤد کے خزانے تمہارے لیے کھلے ہیں، تم نے مجھے وہ دیا ہے جو کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اسلم نے کپ کپ آتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنی جیب سے زینب کی وہی خون آلود تصویر نکالی اور داؤد کے سامنے کر دی۔ صاحب، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے انعام نہیں چاہیے، بس میری بیٹی۔ اس کا گلا رند گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری زینب سرکاری ہسپتال میں مر رہی ہے صاحب، اس کے دل کا والو بند ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا 2 لاکھ لاؤ گے تو آپریشن ہوگا۔ میں اسی بونس کے لیے گاڑی بھگا رہا تھا، لیکن جب اس بی بی کی چیخ سنی تو مجھے اپنی زینب یاد آ گئی۔ میں نے سوچا اگر میں نے اس بی بی کو مرنے دیا تو اللہ میری بیٹی کو کبھی شفا نہیں دے گا۔ میں نے سودا کیا تھا صاحب، اپنی بیٹی کی زندگی کا اس انجان بیٹی کی زندگی سے۔ اسلم کی یہ بات سن کر وہاں موجود ہر پتھر دل انسان پگھل گیا۔ داؤد کے چہرے پر ایک کربناک تصور ابھرا۔ اس نے تصویر کو دیکھا اور پھر اسلم کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ تم نے سودا نہیں کیا میرے بھائی، تم نے تجارت کی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ کی گئی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ داؤد نے وہیں کھڑے کھڑے منیجر کو حکم دیا، ابھی اسی وقت شہر کے سب سے بہترین ہارٹ سرجن کو کال کرو۔ زینب کو سرکاری ہسپتال سے شفٹ کر کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال کے VIP وارڈ میں لایا جائے۔ اس کے علاج کا، اس کی دوائیوں کا، اس کی تعلیم کا، اس کی پوری زندگی کا خرچہ جسے داؤد فاؤنڈیشن اٹھائے گی۔ پھر وہ اسلم کی طرف مڑا، اور تم قتل سے بس نہیں چلاؤ گے۔ ایک باپ جس کا دل اتنا بڑا ہو، اسے ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ فیصلے کرنے والی سیٹ پر ہونا چاہیے۔ تم کل سے میرے پورے فلیٹ کے ٹرانسپورٹ منیجر ہو، تاکہ باقی ڈرائیور کو بھی یہ سکھا سکوں کہ انسانیت کا روٹ نقشے کے روٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مسافروں میں سے کسی نے تالی بجانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ یہ تالیوں کا نہیں، عبرت اور ندامت کا مقام تھا۔ سیٹھ وقار دھیرے سے آگے بڑھا اور اسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا بولا، مجھے معاف کر دینا بھائی، میں پیسے گننے میں اب اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ انسان ہونا بھول گیا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، بادل چھٹ رہے تھے اور مشرق سے صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ اسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے وہ کرن سیدھی زینب کے کمرے تک جا رہی ہے۔
اس کا دل اب ہلکا تھا، سکون سے بھرا ہوا۔ اس نے جان لی تھی کہ دنیا چاہے جتنی بھی مادہ پرست ہو جائے، جب آپ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ کے لیے راستے خود ہموار کر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بس کے سفر کی نہیں تھی، یہ ضمیر کے سفر کی تھی جس کا آغاز اندھیرے میں ہوا، لیکن انجام ایک روشن سویرا تھا۔ نرس نے وارڈ کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اسلم جو ایک ادنا سا ڈرائیور تھا، اب سب کے درمیان ایک دیو قامت ہیرو کی طرح کھڑا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی صحیح راستہ وہی ہوتا ہے جو نقشے پر نہیں بلکہ دل کے کہنے پر چنا جاتا ہے۔